صاف پانی کی فراہمی کے لیے انڈس اسپتال کا تاریخی اقدام، پانی صاف کرنے والے 40 پلانٹ تیار کر لیے۔ محکمہ صحت کے حوالے وزیر صحت ڈاکٹر عذرا فضل پی چوہو نے شاہ فیصل میں پہلے پلانٹ کا افتتاح کیا۔ پلانٹ میں 50,000 گیلن روزانہ صاف پانی فراہم کرنے کی صلاحیت موجود۔ اسپتال کے صدر ڈاکٹر باری خان نے وزیر صحت کو اسپتال کا دورہ کرایا۔ ڈاکٹر عذرا پی چوہو نے کہا کہ صاف پانی کی فراہمی سے عوام متعدد بیماریوں سے محفوظ ہوں گے۔ ڈی جی ایس پی سی اے کا بلڈر مافیا کے خلاف سخت ایکشن۔ کراچی میں 6 ماہ میں 850 سے زائد غیر قانونی تعمیرات مسمار۔ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں 424، ایسٹ میں 157 اور جنوبی میں 86 غیر قانونی تعمیرات گرائی گئیں۔ کرنگی میں 28، ویسٹ میں 23 اور کماڑی میں 2 عمارتیں مسمار۔ یونین کمیٹیوں کے سیکریٹری ملازمین فاقہ کشی پر مجبور۔ کراچی کے 60% یونین کمیٹیاں شیڈول آف اسٹیبلشمنٹ کی خلاف ورزی کرنے لگیں۔ شیڈول آف اسٹیبلشمنٹ کے مطابق ہر یو سی میں 8 ملازمین رکھنا ضروری۔ بیشتر یو سیز میں چیئرمینز نے 2 سے 4 ملازم رکھے ہوئے ہیں۔ جوائننگ سے محروم ملازمین نے ریجنل ڈائریکٹر سے امیدیں لگا لی۔ بجلی اور گیس بحران کراچی والوں کی زندگی کا حصہ بن گیا۔ دن میں 10 گھنٹے بجلی اور 8 گھنٹے گیس غائب رہنے لگی۔ منگو پیر، شیرپا کالونی، کرنگی، مہران ٹاؤن میں بجلی غائب۔ ضیاء کالونی، لیاری، نیا آباد اور شیر شاہ میں چولہے ٹھنڈے۔ شہریوں نے شکوہ کیا بجلی جاتے ہی پانی بھی غائب ہو جاتا ہے۔ بنیادی سہولتوں کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ ماڑی پور کے مکینوں کا احتجاج مذاکرات کے بعد ختم۔ مظاہرین نے ٹریفک کے لیے دونوں روٹ کھول دیے۔ آدھے بل دے دیں تو بجلی بحال کر دیں گے کہ الیکٹرک کی یقین دہانی۔ پنجاب کالونی کے قریب بھی بجلی کی بندش کے خلاف احتجاج۔ مظاہرین کی کہ الیکٹرک کے خلاف شدید نعرے بازی۔ علاقہ مکینوں کا بجلی اور پانی کی فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ۔ سندھ کے پانی سے کٹوتی، عرصہ ایکٹ میں تبدیلی نامنظور۔ وفاق نے پانی کا معاہدہ ختم کیا تو سندھ مزاحمت کرے گا۔ ملکی حالات خراب ہیں، سندھ والوں کو احتجاج پر نہ اکسائیں۔ پیپلز پارٹی اراکین کا سندھ اسمبلی میں 2 ٹوک اعلان۔ زیاد انجار، سردار شاہ، آغا سراج نورانی، سعدیہ جاوید، اسماعیل راہو، امداد پتافی شامل۔ نثار کھوڑوں کی پیش کردہ قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ معاہدے کا خاتمہ 18ویں ترمیم کے خاتمے کی سازش قرار۔ اراکین اسمبلی بولے، ہم نے پانی کا 1991 کا معاہدہ بھی مجبوری میں تسلیم کیا۔ پاکستان 4 صوبوں کی مرضی کے بغیر نہیں چل سکتا۔ سندھ کی عوام، سندھ کی سیاسی قیادت پانی کے مسئلے میں نیند میں بھی غلطی نہیں کر سکتی۔ ارسا کا یہ ایکٹ منظور نہیں ہو سکتا۔ سندھ کے پانی پہ کسی کو ڈاکہ ڈالنے نہیں دیں گے۔ On the protecting sanctity of water apportionment accord 1991 Indus River System Authority IRSA Act 1992. Now I put the resolution to the House. Those who are for the resolution may say aye. Aye. Those who are against it may say no. The ayes have it, the ayes have it, the ayes have it, and the resolution is carried unanimously. اب ہم سندھ میں پانی کی بات کر رہے ہیں، ہم سروائیول کی بات کر رہے ہیں۔ جس طرح آپ کو تکلیف ہو رہی ہے وہ میری بھی تکلیف ہے سندھ کی کہ کم پانی مل رہا ہے، ایگریمنٹ کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، ایگریمنٹ پہ امپلیمنٹ نہیں کرا جا رہا، لیکن میرے اس شہر میں جس میں ہم رہتے ہیں اس کو بھی تو اس کا حق نہیں مل رہا۔ کراچی سمیت سندھ کے حقوق کے لیے تمام جماعتیں ہم آواز۔ اپوزیشن اور اتحادی جماعتوں کا بھی قرارداد کی حمایت کا اعلان۔ متحدہ کے رکن طہا محمد کا دستیاب پانی کی چوری روکنے کا مطالبہ۔ علی خورشیدی نے کہا، وفاقی حکومت سے مطالبے پر ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ماروی راشدی نے کہا، اب جنگ ایٹم بم نہیں بلکہ پانی کی وجہ سے ہوں گی۔ رکن جماعت اسلامی محمد فاروق بولے، گیس پر سب سے زیادہ حق سندھ کا ہے، صوبے کے حق کے لیے ہم سب کو لڑنا چاہیے۔ ہم سب کو مل کے متحد ہو کے اتحاد کے ساتھ صوبے کے حق کے لیے ہمیں لڑنا بھی چاہیے، قانون سازی کے لیے بھی جو بات کرنی ہے وہ بھی ہمیں کرنی چاہیے۔ ہمارے سندھ کی آنے والی نسلوں کی خوشحالی کی ضمانت کی بات ہو رہی ہے۔ مفکرین یہ کہتے ہیں کہ تیسری اور آخری جنگ عظیم ایٹم بم کی وجہ سے نہیں ہوگی، صرف پانی کی قلت اور پانی کی کمی کی وجہ سے ہوگی۔
शहर कायद में इंसदाद पोलियो मुहिम 15 सितंबर तक जारी रहेगी। डिप्टी कमिश्नर साउथ अल्ताफ सारियो ने कैंट स्टेशन पर बच्चों को कतरे पिलाए। जिला जुनूबी में 1,80,000 बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ। कतरे पिलाने से इनकार करने वाले वालिदैन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मेरी सारी वालिदैन से यही एक इल्तिजा है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दुनिया में सिर्फ 2 ही ममालिक रह गए हैं, वैक्सीन के अलावा और कोई हल नहीं है। एंटी करप्शन कोर्ट में कायम समन सेल गैर फाल। अदालत का 10 अफसरान की कारकर्दगी पर अदम एतमाद, गफलत बरतने पर इंचार्ज समन सेल इमरान उल्लाह मुअत्तल। दीगर अफसरान और मुलाजमीन की उखाड़ पिछाड़। कबीर अमीर डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस जनूबी तैनात। डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस चरखी शाहिद अब्बास का भी तबादला। मोहम्मद अकरम सर्कल अफसर मलीर तैनात। मुश्ताक शेख डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस चरखी तैनात। पुलिस भर्तियों में जालसाजों के सरगर्म होने की शिकायत। आईजी सिंध के हुक्म पर कराची पुलिस के अफसरान मुतहरिक। पुलिस अफसरान ने तहकीकात शुरू कर दी। शहरियों को जालसाजों से होशियार रहने की हिदायत। डीआईजी वेस्ट इरफान बलोच बोले, पुलिस में मेरिट पर भर्तियां की जा रही हैं, जालसाजों की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी। रिसेंटली हमें कुछ शिकायत मिली थी, आईजी साहब को भी शिकायत मिली थी। कुछ नौसरबाज जो जालसाज होते हैं वो ज़्यादा लोगों को यही बताते हैं कि जी आप पैसे दें तो आपकी भर्ती हो जाएगी। तो उसमें एक बड़ी रिपोर्ट जनरेट हुई और इसमें कराची में काफ़ी लोग गिरफ़्तार हुए हैं और उनके ऊपर एफआईआर्स हो रही हैं और उनको हम मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँगे जो इस तरह का काम कर रहे हैं। सेक्रेटरी खुराक के इजलास में अदम शिरकत पर चेयरमैन पीएसी बरहम। सेक्रेटरीज के रवैये पर चीफ सेक्रेटरी को खत लिखने का हुक्म। एडिशनल सेक्रेटरी मकसूद कलहोड़ के मुताबिक महकमे के पास 5 साल का रिकॉर्ड नहीं। मोहलत की इस्तदा। निसार खोड़ो ने 1 हफ्ते की मोहलत दे दी। रिकॉर्ड समेत पेश होने की हिदायत। किमाड़ी की तालिबात को केपीटी का तोहफा। वफाकी वजीर बहरी उमूर ने मुफ्त कंप्यूटर लैब का इफ्तिताह कर दिया। कैसर अहमद शेख का अपनी जेब से 10 कंप्यूटर्स देने का ऐलान। बोले, इलाके में कंप्यूटर लैब बनाने की अशद जरूरत थी। 6 माह में मुआशी अशारिये बेहतर हुए। डॉक लेबर बोर्ड में रिफॉर्म्स चाहते हैं। डॉक लेबर बोर्ड को हटाना नहीं चाहते, पहले तो आप कैटेगरिकली ये सुन लो, उनमें रिफॉर्म्स करना चाहते हैं। उनके साथ मशवरे के साथ वो भी बड़े हमसे जो उन्होंने बातें की ना, वो मुल्क के बड़े खैर खां हैं। इदारों को चलाना मकसद है, देखिए, ताकि वो भी आगे बढ़े और हमारे इदारे भी आगे बढ़े। और इंशाल्लाह कोई इरादा ऐसा नहीं है किसी किस्म का, कैटेगोरिकली मैं आपसे कह रहा हूँ कि डॉक लेबर बोर्ड को हम कोई खत्म नहीं करें, रिफॉर्म्स करें। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इंतखाबात। नकाटी ने बीएमजी ग्रुप की हिमायत का ऐलान कर दिया। सदर नकाटी फैसल मुइज़ बोले, जुबैर मोतीवाला ने हमेशा ताजरों के हुकूक की जंग लड़ी। जावेद बालवानी ने कहा, मुश्तरका जदोजहद से ही मसाइल हल हुए। जुबैर मोतीवाला कराची की हालत जार से परेशान, अपने हकूक के लिए खुद लड़ने का ऐलान। बड़ा दुख होता है जब हम कराची की हालत जार देखते हैं और फिर बाकी पाकिस्तान की जब हालत देखते हैं तो बड़ा अंदर से दिल दुखता है। जिस तरह के हमारे हालात हैं, क्या हम टैक्स नहीं देते? उसका जवाब यह है कि हम 54% टैक्स पूरे पाकिस्तान को देते हैं। आप मुझे बताएं, क्या ऐसे एक्सपोर्ट नहीं होता? हमको बाहर को लाना नहीं है। बिजनेसमैन अलायंस कराची चैम्बर के इलेक्शन में जीत के लिए पुरअज़्म। उम्मीदवार बिजनेसमैन अलायंस याकूब बाली कहते हैं, इलेक्शन में कामयाबी के लिए पुरुमीद हैं। तमाम मार्केटों में इलेक्शन मुहिम शुरू कर दी। सिर्फ इंडस्ट्री नहीं, छोटे ताजरों की भी आवाज़ बनेगी। बहुत उम्मीद है कि ये जो हमने बेड़ा उठाया है शटर पावर के लिए, तो इंशाल्लाह ताला कामयाब होंगे। और कोशिश यही होती है कि हम जीतें, लेकिन हार जीत का कोई सवाल नहीं है। बात यह है कि सामने कोई टीम आनी चाहिए। जामे कराची में मुबैना माली बदइंतजामिया असातिज़ा और मुलाजमीन एडमिन ब्लॉक के बाहर सरापा एहतजाज। इवनिंग शिफ्ट के असातिज़ा को 1.5 साल से अदायगी नहीं की गई। वाजिबात की फौरी अदायगी का मुतालबा। वाजिबात ना मिलने पर एहतजाज का दायरा कार वसी करने का ऐलान। सदर अंजुमन असातिज़ा और मैरिन बायोलॉजी के एसोसिएट प्रोफेसर्स में तल्ख कलामी। सदर अंजुमन असातिज़ा ने असातिज़ा को इज़हार ख्याल से रोक दिया। प्रोफेसर मुनव्वर बोले, मुझे 14 माह से तनख्वाह नहीं दी गई। 14 महीने से तनख्वाह बंद है मेरी।
میں کورٹ میں گیا, وہاں سے اسٹے لے کے آیا, انہوں نے اسٹے کینسل کروا دیا ڈیلے کر کے. کورٹ جو ہے اپنا اسٹے 90 ڈیز تک رکھتی ہے, وہ بھی کینسل ہو گیا. یعنی میں کس دروازے کو کھٹکھٹاؤں؟ وزیر اعلیٰ کو لکھ دیا, منسٹر کو لکھ دیا, خالد مقبول صاحب کو لکھ دیا. اب میں اور کیا کروں؟ مجھے ٹرمینیٹ کر دو بھائی, اگر تم میں اتنی ہمت ہے تو. سیلری تو نہ روکو میری. ناصر جم سے چمڑا چورنگی آنے والا روڈ تالاب میں تبدیل. ناقص سیوریج سسٹم کی وجہ سے سڑک پر پانی جمع, شہری ایک ہی ٹریک استعمال کرنے پر مجبور. نیو کراچی ٹاؤن کی سڑکیں بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار. چیئرمین محمد یوسف کی مل جل کر مسائل حل کرنے کی درخواست. کشمیر روڈ پر پانی کی سپلائی لائن لیک ہونے سے سڑک خستہ حال ہو گئی. میمن مسجد کے سامنے سڑک کا تعمیراتی کام سست روی کا شکار. ہفتے کی رات کو پیچھے مٹی ڈالی تھی, وہ لیول ہو گئی, اور کل رات سے یہ مٹی یہیں پہ پڑی ہوئی, ان لوگوں نے لیول نہیں کیا ہے, روڈ نہیں بنا ہوا ہے. بڑی مشکلات ہے, دھول اڑتی ہے, روڈ خراب ہے, سب گڈھے گڈھے. جماعت اسلامی کا ناظم آباد میں ممبر سازی مہم. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ کراچی کے بجلی بلوں میں کون کون سے ٹیکس لگا دیے, عوام کے مسائل کو کوئی بھی ایڈریس نہیں کر رہا. حکمرانوں کی آسائشیں کم کرنے اور جاگیرداروں پر ٹیکس لگانے کا مطالبہ. کراچی میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریاں. کمشنر کراچی کی انتظامیہ کو سیکیورٹی اور ٹریفک کے انتظامات یقینی بنانے کا حکم. بلا تعطل بجلی کی فراہمی یقینی بنانے کی یقین دہانی. سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ بھی متحرک. اہم شاہراہوں, علاقوں, مساجد, امام بارگاہوں کے اطراف جراثیم کش سپرے کا آغاز. ہماری اجلاس ہوئی ربیع الاول کے حوالے سے. انشاءاللہ ربیع الاول میں بھی ہم بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے اپنی پوری ٹیم کے ساتھ. یہ پسماندگی اور یہ ایمرجنسیز کے ساتھ ساتھ ہم ربیع الاول کے لیے بھی بھرپور طریقے سے ہم نے تیاری کی ہے. اور انڈس یونیورسٹی میں فیکلٹی کمیونیکیشن اینڈ ڈیزائن کا تھیسس شو. ٹیکسٹائل, فیشن, میڈیا سائنسز اور انٹیریئر ڈیزائننگ کے طلباء کی شرکت. 218 طلباء نے اپنے تحقیقی مقالات ریسرچ پروجیکٹس نمائش کے لیے پیش کیے. وائس چانسلر خالد امین نے کہا, شو کا مقصد اکیڈمی اور انڈسٹریز کے درمیان رابطے بڑھانا ہے. کراچی میں پہلی بار فزیو تھراپی گائنیکالوجی ریہیبلیٹیشن سینٹر قائم. سندھ گورنمنٹ ہسپتال لیاقت آباد میں سینٹر قائم کیا گیا. ڈلیوری سے قبل اور بعد میں خواتین کو مفت فزیو تھراپی کی سہولت مل سکے گی. اور گورنر سندھ کا کراچی کی مشہور فوڈ اسٹریٹ بنس روڈ کا دورہ. کامران جسوری نے بن کباب کھایا, لسی پی. گورنر کی آمد پر فوڈ اسٹریٹ میں لوگوں کا رش لگ گیا. شہریوں نے گورنر سندھ کے ہمراہ سیلفیاں بھی بنوائیں.